بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک وضو کے متعلق ہے کہ کیا ہم بے وضو ہو کر اور بے غسل ہو کر یعنی مخصوص حالت میں قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں آج کا ٹاپک ہے، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں جو ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اگر اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، کریم کتاب ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں، اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاطین نے نازل کیا، اس کا ارادہ ہے کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات تھی، نہ کہ وضو کے کانٹیکسٹ میں۔ تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا۔ البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا۔ یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کرسچن جو مشنریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے، قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے، جس پہ غسل فرض ہو آگے آ جائے گا، وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی میں 2-4 منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے۔ ایک حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں 4449 پیپر 49، سنن نبی داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے، کتاب الحدود چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس، اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا، تورات کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا۔ حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تھی، تحریف شدہ تورات۔ لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر، میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر نے وہ تورات کے صفحے ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے، پکی ضعیف روایت ہے، اس کی بنیاد پہ کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ، تحریف شدہ تورات کی بھی عزت کی، اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تکیے پر اس کو رکھا۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو تکیے پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر۔ اسی لیے ہم یہاں پر درس جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً 200-250 روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی، تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، زمین پر نہیں رکھنا۔ عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز آبزرو کرنے میں آئی ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہے، حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، ریلز رکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں، بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پہ وہ فرزبی کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں۔ اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے، اور پھر جہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں آبزرو کرتے ہیں، اور باقی ایسا ہے بعض کا جوتیوں پہ قرآن پاک رکھ دیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ کتاب زندگی ہے، اس کتاب کا احترام ہے، یہ شعر اللہ میں ہے، یہ کعبۃ اللہ سے بھی اربوں گنا بڑا شعر اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعر کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے۔ خانہ کعبے کی تو چھت پہ صحابہ نے کھڑے ہو کے اذانیں دی ہوئی ہیں، پاؤں کے نیچے خانہ کعبے کو لے گئے۔ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد میں حدیث ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بت توڑوائے تھے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک.com پہ رکھا ہوا ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن، کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت، اس کا اصل احسن، اس پر عمل کرنا ہے۔ سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے، آیت نمبر 30،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اس سے مراد فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے, اس سے مراد ہے اس کی تعلیمات کو روگردانی کر دینا, ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا. تو یہ بھی ساتھ احترام, اصل احترام اس کا یہ بھی ہے. اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے, سیدنا علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شے نہیں روکتی تھی. یعنی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, لیکن جب غسل فرض ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کہ حائضہ قرآن نہ پڑھے. حدیث یہ ضعیف ہے. اب امت میں ظاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے, تو یہاں تک تو اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن پاک کو, جنبی عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے. حائضہ کے بارے میں بھی زیادہ کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے. زبانی پڑھ سکتی ہے, لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی ہے. اب اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے, کوئی ایسی عورت ہے اس کے حیض کے دن ہے, اس کے اسلامیات کا پیپر آ گیا, تو ظاہر ہے کہ اب اس پر یہ کیفیت خود سے طاری نہیں ہے اللہ کی طرف سے. جنبی شخص جو ہوتا ہے وہ تو جب چاہے اتار سکتا ہے, لیکن حیض میں جو عورت ہے بیچاری وہ تو مجبور ہے ان اپنے دنوں کے لیے. لہٰذا اس کا مسئلے میں تھوڑا سا لینئنٹ مسئلہ ہوگا کہ اس کو اگر قرآن پاک کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے تو اس میں اجتہادی مسئلہ نکل سکتا ہے. اب جو اس کا قائل نہیں, وہ قائل کو گستاخ کا فتویٰ نہ لگائے, اور جو قائل ہے وہ دوسروں کو بے علم نہ کہے. تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اس میں قرآن حدیث میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے سوال کے ساتھ. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.